الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله اللہ پاک کا بہت بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فرقان کی چند آیتیں پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی، جن میں عباد الرحمن کا تعارف اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو رحمان کے سچے بندے ہوتے ہیں، حقیقی بندے ہوتے ہیں، سچے بندے ہوتے ہیں، مخلص بندے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کی یہ شان ہوتی ہے، ان کی یہ علامت ہوتی ہے، ان کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ تو چند علامتیں بیان فرمائیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے آج بھی دو تین باتیں اسی موضوع پر، انہی آیات کا اگلا حصہ۔ والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندوں کی یہ پہچان ہے، ان کی یہ بھی علامت ہے، ان کی یہ شان ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود ہی نہیں ہوتے جو باطل جگہ ہو۔ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ کی جگہ پر حاضر ہی نہیں ہوتے، وہ جھوٹ بولتے نہیں، وہ جھوٹ بولے جانی جگہ والی جگہوں پر موجود نہیں ہوتے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ سارا مطلب، سارا معنی، سارا مطلب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتے نہیں ہیں۔ لا یشہدون الزور، بولنا تو دور رہا، وہ جھوٹ والی جگہوں پر جاتے ہی نہیں ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ پہچان ہے۔ ہم بہت اوقات چلے جاتے ہیں کسی جگہ پر، بھئی ہم تو نہیں نا جھوٹ بول رہے، ہم تو نشہ نہیں کر رہے، ہم تو شراب نہیں پی رہے تھے، ہم تو جوا نہیں کھیل رہے تھے، وہ تو دوسرے کھیل رہے تھے، ہم تو۔ فرمایا رحمان کے بندوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر کھیلنا تو درکنار، وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتے ایسی جگہوں پر۔ اور زور جھوٹ کو کہتے ہیں۔ جھوٹ میں بہت کچھ آتا ہے۔ جھوٹ کا لفظی معنی یہ ہے کہ ایسی چیز جو ویسی نہیں ہے اس کو ایسے سجا کر پیش کرنا کہ وہ لگے یہ ایسی ہے، حالانکہ وہ ویسی نہیں ہے۔ آپ کسی
شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ موجود تھا، حالانکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، آپ نے جھوٹ بولا. وہ بات ویسی نہیں تھی. آپ نے کسی کے بارے میں کہا کہ اس کے اخلاق، اس کا کردار بہت اچھا ہے، حالانکہ ویسا نہیں، آپ نے جھوٹ بولا. اور اسی معنی میں باطل کو کہتے ہیں جھوٹ، شرک کو بھی جھوٹ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے علاوہ جس کو عبادت میں شریک کرتا ہے وہ اس مقام کا حقدار ہی نہیں ہے. یہ خود اس کو بنائے بیٹھا ہے اور جھوٹ موٹ گڑے بیٹھا ہے. فرمایا والذین لا یشہدون الزور. اور رحمان کے بندوں کی ایک شان یہ ہے کہ وہ جھوٹ کی جگہوں پر جاتے ہی نہیں. اس میں سے وہ جھوٹ بولنا تو پہلے ہی نکل گیا، تو بولنا تو درکنار. جو رحمان کے بندے ہیں وہ جھوٹ بولنے والوں کو دوست نہیں بناتے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ بولی جانے والی جگہوں پر ہی نہیں جاتے. رحمان کے بندوں کی پہچان اور صفت اور علامت اور شان یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنا تو درکنار، جہاں پہ جھوٹ کا امکان ہوتا ہے ادھر کا رخ ہی نہیں کرتے. لا یشہدون الزور. شاہد گواہ کو کہتے ہیں نا، تو گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جو وہاں پہ موقع پر موجود ہو، جس نے آنکھوں سے وہ دیکھا. فرمایا یہ جھوٹ کے موقع پر گواہ ہی نہیں بنتے ہیں، وہاں پہ ہوتے ہی نہیں. لا یشہدون الزور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. صحابیوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سے اوپر والے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ. صحابہ نے کس کو شوق نہیں ہوگا؟ برے کی پہچان ہوگی تو بچے گا نا. ہمارے اندر تو وہ تجسس ہی ختم ہو گیا برائی کی. برائی اور نیکی کی پہچان ہوگی تو نیکی کریں گے، برائی سے بچیں گے. اور برائی اور نیکی کی پہچان اللہ کی کتاب قرآن کرواتا ہے. یہ آیا ہی نیک اور بد کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے، کفر اور ایمان اسلام کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے، حق اور باطل کی تمیز اور فرق کے لیے آیا ہے. یہ تو آیا ہی رحمان کے بندوں کی تعریف اور شیطان کے بندوں کا تعارف کرانے کے لیے آیا. لیکن اس کو پڑھیں گے تب ہے نا. ابھی آگے آیت آ جائے گی، جیسے ہم پڑھتے ہیں اب جیسا پڑھنا چاہیے آج ہی آ جائے گی انشاءاللہ. اسی ایک آیت کے لیے میں نے موضوع کھولا تھا، تو میں نے کہا چلو عباد الرحمان کی ساری صفتیں ساری پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان میں سے جتنی ہمارے اندر آ سکیں یہ اعزاز ہوگا ہمارا، یہ خوشبختی ہوگی، خوش قسمتی ہوگی کہ ہم سنیں اور ان کو اپنائیں ان باتوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. کیا میں صحابیوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سے اوپر والے بڑے بڑے کبیرہ کون سے ہیں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ. عرض کی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے. قال الاشراک باللہ. سب سے پہلا ایمان لانے کے بعد، دیکھو کفر سے جب بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوا، مسلمان ہوا، مومن ہوا، تو اب مومن کے لیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کبیرہ گناہوں میں سے سب سے اوپر ٹاپ پر بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. شرک توحید کی ضد ہے. جیسے سفید دھاگے کی، سفید رنگ کی ضد سیاہ دھاگا ہے، سیاہ رنگ ہے، اس کا الٹ جس کو کہتے ہیں، تو ایسے ہی توحید یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اس کی توحید کی ضد شرک ہے. اب توحید کی پہچان ہونی بھی ضروری ہے اور شرک کی ہونی بھی ضروری ہے. جیسے میں نے کہا نیکی بدی کی پہچان ہوگی تو نیکی کریں گے، برائی سے بچیں گے. تو توحید شرک کی پہچان ہوگی تو توحید کو اپنائیں گے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کرتے کرتے شرک کا افعال کرتے جائیں. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن لَمْ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو ہرگز بخشے گا ہی نہیں. دیکھو نا، ایمان لا کر کلمہ پڑھ کے کفر سے اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام میں داخل ہو کر پھر وہ حرکت کر ڈالی کہ کفر کا کفر ہی رہا. اللہ نے فرمایا ہرگز اللہ بخشے گا ہی نہیں. مشرک بخشش کے قابل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس نے خدا کے برابر غیر خدا کو آپ اٹھایا. فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور ایک نمبر گناہ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادات میں شریک ٹھہرانا. ہر وہ کام جو عبادت کے زمرے میں آ جائے گا وہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور. تو یہ تو تھا پہلا گناہ. فرمایا وعقوق الوالدین. صحابہ کو بیان فرمایا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے. اب یہ جو ماں باپ کی نافرمانی ہے شرک کے بعد، گناہ نمبر 2 ایمان لانے کے بعد، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو گناہ ہے سب سے بڑا گناہوں میں دوسرے نمبر پر وہ ہے حقوق الوالدین. ماں باپ، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ماں باپ کی نافرمانی. اس میں نہیں ہے ماں باپ کو جوتے مارے، ڈانگے مارے، سوٹے مارے، گھسیٹ کر گلی میں پھینک دے. میں پرسوں چوتھ ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، بیٹے نے ماں کو گھسیٹ کر وہ لکڑی لاٹھی کے سارے چل رہی تھی، گھسیٹ کر CCTV فوٹیج لگی ہوئی تھی کسی گھر کے، انہوں نے سوشل میڈیا پر پھینک دی. بیٹے نے گھسیٹ کر گھر سے گلی میں پھینک دیا ماں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو آفات ایسے آ جاتی ہیں جیسے ہم تو غنیمت میں ملے ہوئے ہیں. مشکلیں ہیں کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی، مصیبتیں ہیں کہ ٹلنے کا نام نہیں لیتی. ارے ہم شیطان کے پیچھے سے ہٹنے پر تیار ہی نہیں ہے تو پھر مشکلیں تو ہیں. ذلتیں رسوائیاں تو اسی کے راستے پر ہے جو شیطان کے پیچھے ہے. عزت اور اکرام اور اعزاز اور شان اللہ کے راستے پر ہے. اگرچہ دنیاوی مشکلات، کھانے کو کم ملے، پہننے کو کم ملے، پریشانی ہو، مشکلات ہو، لیکن عزت والا راستہ اللہ کی اطاعت والا راستہ ہے بس. اور میں تو کہہ رہا تھا کہ دوسرے نمبر کا گناہ ہے وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. اب اس کی وضاحت کر دو تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں. ماں نے کہا بیٹا باہر نہ جانا، بیٹا باہر چلا گیا تو ماں کی فرما برداری ہوئی، نافرمانی ہوئی، کبیرہ گناہ بن گیا. ہمارے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں. ماں نے کہا ٹی وی بند کر دو، میری طبیعت نہیں صحیح ہے، یا بچہ پڑھ رہا ہے، یا کوئی بیمار سو رہا ہے، یا ہمسائے تنگ ہوں گے. بچوں نے کہا ہمیں کیا لگے، ٹی وی چلتا ہو. ماں کی فرما برداری ہوئی یا نافرمانی ہوئی؟ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو روزمرہ ہمارے گھروں میں وقوع پذیر ہوتی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. ڈانگ سوٹے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، حالانکہ وہ بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ماں باپ پر تھپڑوں کی، جوتوں کی، سوٹوں کی، ڈنڈوں کی بارش ہوتی ہے، اولاد کے حق وہ ہوتی ہے، المیہ یہ ہے. اور اس لیے ہوتی ہے ہم نے دین کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے دین کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے سمجھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب جنت الفردوس ہماری ہے، وہ ہماری جیب میں آ گئی. اب کیا ہے؟
یہ فرقہ مرجیہ کی سوچ ہے. مرجیہ جو کہتے تھے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ایمان لے آئے پھر گناہ نقصان ہی کوئی نہیں دیتا, ادھم مچا دو کچھ نہیں ہوگا. ہم بنیادی طور پر وہ ادھم مچانے والے بن گئے ہیں. ہمارے بازاروں میں جاؤ, ناپ تول کا پورا معیار نہیں ملے گا, چیز کی کوالٹی پوری نہیں ملے گی, مقدار پوری نہیں ملے گی, ملاوٹ ملے گی, کمی ملے گی, جھوٹی قسمیں ملے گی, دھوکہ ملے گا, اور پھر بھی سر پر ٹوپی اور باسنت ہے اور ہاتھ میں تسبیح اور حاجی صاحب بیٹھے ہوئے دکان پر. یہ ہمارا ہے, ہمارا رویہ جیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق الوالدین, شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی. اور صحابی کہتے ہیں یہ دونوں باتیں بتاتے وقت آپ لیٹے ہوئے تھے. کانا متا کیا ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے, تکیے پر کسی چیز پر ٹیک لگائی ہوئی تھی. پنجالا سا اٹھ کر بیٹھ گئے, تیسری بات کرنے کے لیے اٹھ کر بیٹھے ہیں, وہ اتنی اہم بات تھی. وقال وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة. فرمایا جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی, جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی, جھوٹ بولنا. صحابی کہتے ہیں ہم خواہش کرنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے. ایک بار کہا اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, ایک بار کہا ماں باپ کی نافرمانی بڑا کبیرہ گناہ ہے, لیکن جھوٹ کی بات آئی تو آپ کا سانس ٹوٹ گیا ایک ہی لفظ بولتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ کو کوئی اتنی اہمیت ہی کوئی نہیں دیتا, اس کی قباحت کو اس کو کوئی برا ہی نہیں سمجھتا. آج کل کے زمانے میں تو اس کو فن سمجھتے ہیں, گیڑا کرانا, وہ فلاں آیا تھا میں نے گیڑا کروا دیا, اور ہنس کر بتاتے ہیں. آج وہ دور آ گیا کہ گناہ کو خوشی سے بتاتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں. جو ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے اس کو تاج سمجھتے ہیں اپنے سر کا. یہ ہمارا المیہ ہو گیا دین سے دوری کی وجہ سے, دین کی صحیح پہچان نہ ہونے کی وجہ سے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ. آپ کسی سے جھگڑا کر لیں نا تو آپ جائیں وکیل کے پاس کہ جی میرا جھگڑا ہو گیا تھا دکاندار سے, اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. یا دکاندار جائے کہ گاہک نے مجھے زیادتی کی, تھپڑ مار دیا, تو وکیل صاحب فرمائیں گے اس سے کچھ نہیں بننا, تم کو اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا, اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے, 3 لاکھ میرے گلے میں پڑا ہوا تھا وہ چھین لیا, تب کچھ بنے گا. ارے اس کو مظلوم سے ظالم بنا کر چھوڑے گا. وہ پہلے مظلوم تھا جب اس کے ساتھ جاتی, جب یہ موقف اپنا لے گا تو وہ مظلوم سے ظالم بن جائے گا, اب زیادتی اس کی ہو جائے گی. یہ ہے ہمارا معاشرہ. گواہیاں بکتی ہیں, کچہریوں میں پھرتے ہیں, آنکھوں سے دیکھیں گواہی دینے والے 500 روپیہ, 1000 روپیہ, 300 روپیہ فیس ہوتی ہے, اور وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا, جی ہاں میں اس کو جانتا ہوں, یہ بنائیں یہ بنائیں, بس اتنی بات ہے. 300 روپے میں جو آج نہ اس کے خاندان کو آپ جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے. یہ ہمارا ایمان کا معیار ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ, جھوٹی گواہی شرک کے برابر رکھی گئی ہے. یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. آگے چلتے ہیں, اس آیت پر اتنی بات کر لیتے ہیں. وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, اور عباد الرحمن کی شان یہ ہے, مقام یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر پائے ہی نہیں جاتے جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا. دیکھو نا, کہا نہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ تو بات ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ رحمان کے بندے جھوٹ نہیں بولتے. فرمایا نہیں, جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے یہ اس جگہ پہ بھی نہیں پائے جاتے, یہ ادھر کی مخلوق ہی نہیں ہے. اور اگر اس کو
چھلنی بنا لی جائے، جیسے آٹا چھاننے والی چھلنی ہوتی ہے، تو اس چھلنی میں سے کون کون نکلے گا؟ کوئی نہیں نکلے گا۔ اگر اسی آیت کو چھلنی بنا دیا جائے اسلام کی، ایمان کی، دین کی، تو میں اور آپ کہاں جائیں گے جن کی زبانیں جھوٹ بولتے بولتے تھکتی نہیں ہیں، جو جھوٹ میں کوئی قباحت ہی نہیں سمجھتے ہیں، جو تھوڑی سی بات ہو اپنے بیٹے کی کسی کی تو فوراً جھوٹی سائڈ لے جاتے ہیں، اپنے اور پرائے کا فرق کرتے، حق باطل کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں۔ لا یشہدون الزور، اللہ فرماتے ہیں رحمان کے جو سچے بندے، سچے بندے، حقیقی بندے، اصلی جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی پہچان اور شان اور نشانی سن لو کہ وہ اس جگہ ہی نہیں پائے جاتے جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا، ان جگہوں پہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغویات کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، فضولیات کے پاس سے گزر ہوتا ہے، بےہودہ کام ہو رہا ہوتا ہے، بےہودہ کلام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ مروا کراما، احترام کے ساتھ اپنی عزت، اپنا دین بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ کرامت کے ساتھ، احترام اکرام کے ساتھ، شان کے ساتھ وہاں سے بھی گزرتے ہیں، نہ تو کسی کی طرف ملتفت ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے دین کو آلودہ کرتے ہیں۔ ہمارا تو المیہ یہ ہے، وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک بندہ کہنے لگا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری اصلیت کے ہم کتنے ہلکے لوگ ہیں۔ کراچی کی ایک ویڈیو تھی، اس نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں، ہے کچھ بھی نہیں، پل کے نیچے میں ایسے کر کے دیکھتا ہوں، آدھا منٹ میں نے کھڑے ہونا، پھر میں چلا جاؤں گا دیکھنے، ادھر لینے لگ جائیں گی، نیچے کچھ بھی نہیں۔ اور اس نے وہ ویڈیو بنائی تھی، وہ ایسے موٹر سائیکل کھڑی کر کے دیکھنے لگ گیا، وہ آدھا منٹ دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد وہ چل دیا، جو بھی آ رہا ادھر ہی نیچے دیکھے جا رہا، حالانکہ نیچے کچھ بھی نہیں۔ کیسے لوگ ہو گیا، اتنے ہلکے ہو گئے ہم۔ ویسا مروا باللغو مروا کراما، رحمان کے بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہ تو انجان نامعلوم بات تھی، اگر فضولیات ہو رہی ہوتی ہیں، لغویات ہو رہی ہوتی ہیں، بےہودہ کام اور بےہودہ کلام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی طرف ملتفت ہونے کی بجائے سیدھے اپنی شان سے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ یہ کیسے بننا تھا؟ یہ میں نے آپ نے بننا تھا قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر، اور قرآن کو ہم نے قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی جھوٹی قسم، وہ قسمیں کھانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے اور چوم چاٹ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن چوم چاٹ کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن دستور حیات ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا، اس میں اللہ کے احکام ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ چومنے کا حکم نہیں ہے کہ اس کو چومتے رہنا، قرآن کی کسی آیت میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اس کو چومنا ہے تم نے، چومنے پر اتنی نیکیاں ملیں گی، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کرو گے تو جنت الفردوس کا مالک اللہ بنا دے گا، یہ ضرور ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے احکام ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ۔ اب وہ آیت آ گئی جس کے لیے میں ان ساری آیتوں میں آ کر پھنسا ہوں۔ میں یہ صرف اس کو موضوع سخن بنانا چاہتا تھا پچھلے جمعے، تو پھر میں نے عباد الرحمان سے شروع کر لیا کہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، یہ بھی ساری ڈسکس کر رہے اس آیت کے لیے۔ ویسا ذکروا بآیات ربہم، عباد الرحمان کی شان یہ ہے کہ جب انہیں یاد کرایا جاتا ہے کہ تیرے رب کا یہ حکم ہے، وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيَانًا، اللہ کا حکم سن کر اندھے بہرے نہیں بنتے، فوراً تعمیل کرتے۔ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيَانًا، اندھے بہرے بن کر۔ ہمارا کیا ہے؟ مولوی صاحب نے تقریر کی، مولوی صاحب نے آدھا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ اپنے حساب سے جتنا لگاتے ہیں،
انہوں نے لگایا، انہوں نے توحید بھی کی، انہوں نے سنت بھی، بدعت بھی، حلال بھی، حرام بھی، جنت بھی، دوزخ بھی، معمورات بھی، مناہیات بھی، جو کرنا ہے جو نہیں کرنا، سارا کچھ حلال حرام سب کچھ بیان کیا. اور حضرت صاحب آئے مسجد، سن کے تقریر چلے گئے، جیسے نہ سنا نہ سمجھا. لم یقروا علیہا. کاش میں ابن کثیر تفسیر کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ سکتا. وہ کہتے ہیں یہ تو کافر کی علامت ہے کہ اس کے سامنے اللہ کے احکام پڑھے جائیں اور وہ اندھا بہرا بن جائے. مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ہے. یہ کافر کی پہچان ہے. ارے مومن اللہ کے حکم سن کر اندھا بہرا بن جائے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ رحمان کے بندوں کی تو یہ پہچان ہے کہ وہ کافر کی طرح اندھے بہرے بنتے ہی نہیں ہیں. لم یقروا علیہ صما وعمیانا. اندھے بہرے نہیں بنتے، بلکہ فوراً سنتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیان فرما رہے تھے. آپ نے کہا کو آگے کھڑا ہوا تھا، فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی مسجد کے دروازے میں تھے، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو دیکھا معاذ ادھر بیٹھے ہوئے ہو. عرض کی یا رسول اللہ میں ادھر تھا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ فرما بردار تھے. مسلمان کا لفظ مانا فرما بردار، حکم ماننے والا. ہم اللہ کو مانتے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے. رسول اللہ کو مانتے، حکموں کو نہیں مانتے. قرآن کو مانتے، قرآن کے حکموں کو نہیں مانتے. اور اس کی سب سے بڑی علامت اور پہچان یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چون چاٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، نظریں ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے، گلاف چڑھانے کے لیے رکھا ہے. ان کاموں کے لیے آئے ہی نہیں تھا میرے بھائیوں. یہ آیا تھا کہ اس کو پڑھو، اللہ کا پیغام تمہارے نام ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام. یہ اللہ کی کتاب اس لیے آئی تھی، اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم کو، مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم. اور رحمان کے بندوں کی ایک پہچان اور نشانی اور شان یہ ہے کہ اللہ کے حکم سنتے ہیں تو ان پر عمل کر گزرتے ہیں. دیکھ لیں ہم کتنا عمل کرتے ہیں اللہ کے حکموں پر. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آج کی یہ آیت ٹائم ختم ہو گیا، لیکن میں اس آیت کو تھوڑا سا بات کر کے 2 منٹ میں ضرور. آج کی یہ ساری آیات جو عباد الرحمن کی ساری علامتیں تھی، ساری شانیں تھی، سارے اوصاف تھے، ساری ان کے اعزاز تھے، اکرامات تھے جو اللہ نے بیان فرمایا، کو ہم نے گنوا لیے پچھلے جمعے سے اب تک. یہ آخری بات ہے کہ وہ رحمان کے بندے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا. اب ان کی دعا دیکھو، یہ تو ان کی صفات بیان کر دی، یہ شان والے رحمان کے بندے ہیں. لیکن مانگتے کیا ہیں؟ مانگتے یا ربنا هب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما من ازواجنا وذریتنا، ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے کیا عطا فرما؟ قرۃ اعین، ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے کریں. یہ مانگ رہے ہیں. اپنی بیویوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے. مجھے اور آپ کو حلال حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانے کی فکر ہے. ارے یاد کرو یعقوب علیہ السلام پہلے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں یعقوب علیہ السلام کو وَإِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، یاد کرو جب یعقوب کو موت آئی تو کیا کیا تھا؟ سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا، 12 بیٹوں کو، اور کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں کہا فلاں پہلی فلاں گھر فلاں کا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں فلاں رشتے کر دینا، فلاں فلاں کاروبار کر لینا، اتحاد سے رہنا، اتفاق سے رہنا. نہیں، فکر تھی تو ایمان کی فکر تھی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ ہے انبیاء کی سوچ.
اور متقین کی سوچ کا بتا دیا ربنا هب لنا من ازواجنا. اس دنیا میں اگر کوئی عزیز ترین ہستی ہے جو دل کے قریب، جان کے قریب، جسم کے قریب اور تمہارے لیے فائدہ مند، نفع آور دین اور دنیا کے حوالے سے ہے، تو وہ بیوی اور بچے ہیں. تو فرمایا متقین کی یہ پہچان ہے کہ وہ دعائیں کرتے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. اس کا مطلب یہ ہوا شادی کرنا، بیویاں مانگنا، اولاد طلب کرنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. مجرد رہنا بغیر شادی کے یہ اچھا نہیں ہے. اور پھر ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک طلب کرنا کہ وہ تیری اطاعت کرنے والے ہوں، ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو. اور اس سے یہ بھی ہوا کہ تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے تو پہلے بیوی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی تلاش کرو، کہ جس کے اخلاق اور جس کے کردار کو تم دیکھو تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. متقین بھی بیوی بچوں کی طلب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایسی بیوی، ایسے بچے عطا فرما کہ تیری اطاعت میں لگا ہوا ان کو دیکھے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلے ایسی بیوی طلب کرنی پڑے گی جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرے. اور حدیث پاک میں آیا کہ اچھی عورت وہ ہے، اچھی بیوی وہ ہے کہ جس کو خاوند دیکھے تو خوش ہو جائے، جب حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ غائب ہو تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.